کیا وہ شخص جو رمضان المبارک میں فوت ہو جاتا ہے کیا اس کے لیے یہی ارشاد ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صابری۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی وہ خاص رحمتیں اور عنایتیں وصول کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ ناظرین محترم، ایک کوشچن جو پوچھا ہم سے گیا اور اس میں یہ سوال کیا گیا کہ کیا وہ شخص جو رمضان المبارک میں فوت ہو جاتا ہے کیا اس کے لیے یہی ارشاد ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اس کے لیے کیا وہ حکم جو اس نے ساری عمر اپنے گناہوں میں گزار دی اور تمام عمر اس نے وہ غلط کام کی جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے، تمام عمر اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزار دی، تمام عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر گزار دی، تمام عمر اس نے خلاف شریعت کام کیے، تمام عمر اس نے نہ نمازیں ادا کی، نہ روزے رکھے، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ کوئی حج کیا، اور بلکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دیتے رہے اور اس طرح کی مختلف چیزوں میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ لوگوں کو گالیاں دیتے رہے، لوگوں کو تہمت لگاتے رہے، اور اگر مال و زر اگر انہیں وقت نے تاجر بنا دیا تو وہ اس میں ناپ تول میں کمی کرتے رہے، اور کبھی عدالت نے اس کو انصاف کے لیے اکٹھا کر لیا، انصاف کے ترازو پر بٹھا دیا تو انہوں نے انصاف کو صحیح طریقے سے نہیں تولا۔ ساری مختلف موضوعات کو لیتے ہوئے، مختلف زندگی کے پہلوؤں کو لیتے ہوئے، اپنی زندگی کے مختلف گناہوں کو لیتے ہوئے ہم اور آپ ایک سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کیا وہ شخص جو ان تمام چیزوں میں مبتلا تھا اور اس کے باوجود جو وہ شخص رمضان المبارک میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہتی ہیں، بہت سی ایسی احادیث سے مروی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں چلا جاتا ہے، جو شخص رمضان المبارک میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس سے عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کس کیفیت سے پوچھا ہے کہ ہمیں یہ بات چھوڑ کر اس بات کی تشویش میں نہیں پڑنا چاہیے کہ آیا کہ وہ شخص ساری عمر گناہ کرتا رہا اور میں نے ساری عمر نمازیں ادا کی، یا وہ شخص گناہ کرتا رہا تو فلاں شخص ہے ساری عمر عبادات کرتا رہا، اور جس نے بہت سے گناہ کیے اس کے لیے ڈائریکٹلی براہ راست اگر وہ رمضان المبارک میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ رب العزت اتنا بڑا انعام اس کے لیے رکھا ہے کہ اس کی رحمت ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ جس پر جب چاہے جیسی عنایات کرنا چاہے، جس کو جو عطا کرنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی پہلو دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور پھر اس کے بعد مغفرت کے ساتھ اٹھا لی جائے گی، یعنی کہ اگر ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ضرور سننے والا ہے۔ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس بات کی تشویش کرتے ہوئے، اس بات پر اظہار کرتے ہوئے یا اس بات کی سوچ میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے سے ہم خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت کی تقسیم کے کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں۔ ہمیں تو رمضان میں خود اپنی مغفرت کی دعا اپنے رب کے حضور یقیناً کر لینی چاہیے، اس کی رحمت کی دعا یقیناً اپنے رب کے حضور مانگ لینی چاہیے، اور عشرۂ مغفرت میں، عشرۂ جہنم کی آزادی سے، جو خلاصی سے جو دعائیں کی جاتی ہیں یقیناً اپنے رب کے حضور ضرور سجدہ ریزی میں کر لینی چاہیے، اور اللہ کی تقسیم پر کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور یقیناً آپ سب کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یقیناً ضرور سبسکرائب کریں، ایک اچھی معلومات کے لیے، ذہنی سکون کے لیے۔ آپ کو بھی
क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप के ज़रिए करना चाहें यकीनन कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि आपके तमाम तर सवालात को लें और जैसे इस तरीके से भी पेश करना चाहें तो वो पेश करते रहें। इजाज़त दीजिए फ़िक्र स्कूल की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।